بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق کچھ بیان کیا تھا کہ اہدنا سے کیا مراد ہے، ہدایت کی اقسام کون سی ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہدایت کی اقسام میں سے کون سی قسم خاص ہے اور کون سی قسم عام ہے، جو اللہ رب العالمین میں بھی وہ ہدایت والا وصف پایا جاتا ہے اور عمومی لوگوں میں بھی، اور اللہ کے انبیاء کے جو ورثاء ہیں ان میں بھی وہ وصف پایا جاتا ہے۔ وہ ہدایت کی کون سی قسم ہے، یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، اور اس کے متعلق قرآن اور احادیث سے دلائل جو ہے وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ صراط مستقیم سے مراد وہ شریعت ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو صراط مستقیم جو اللہ رب العالمین کا وہ راستہ ہے جس پر چلنے والا اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے، الہ العالمین کی رضا کو پاتا ہے، الہ العالمین کو راضی کر لینے کے بعد جنت کا حقدار بنتا ہے، رب کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ وہ راستہ جس پر چل کر کے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ صراط مستقیم قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے، اور قرآن اور حدیث سے جو حاصل ہونے والی تعلیمات ہیں ان کو اپنانا، ان کو اختیار کرنا، اس پر اکتفا کرنا، اسی راہنمائی کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس پر چلتا ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی صراط مستقیم کی مزید آگے اللہ رب العالمین وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ دعا کیا کرو کہ ہماری راہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ کہ آپ کا انعام ہوا علیہم، ان پر، یعنی صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا۔ یہاں پر وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان کا راستہ کون سا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نعمت سمجھا جاتا ہے مال و دولت کو، کہ مال و دولت مل جائے تو پھر تو کیا ہے، ستے خیریں ہیں، پھر تو کیا ہے، ستے خیریں اور اللہ راضی ہے، بس جی سب ٹھیک ہے، سب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مال و دولت کے حوالے سے کیا ہو، کمی ہو، اور باقی ہر طرف کی سہولتیں اور آسائشیں رب العالمین کی طرف سے بندے کو حاصل ہوں، صحت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دین کی شکل میں، توحید کی شکل میں، سنت پر چلنے کی شکل میں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو اس کا انعام سے اور اس کا نعمت سے کیا تعلق ہے۔ حالانکہ اصل نعمت ہے ہی یہی، اصل نعمت ہے ہی یہی کہ انسان کو وہ راستہ مل جائے جو راستہ بندے کو اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے، اصل نعمت یہی ہے۔ آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سورۃ مائدہ 6 پارے میں، سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہاں پر نعمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نازل ہونے والا وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 23 سالہ دور میں کیا ہوتا ہے نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں کہ میدان عرفہ کے اندر یہ آیت کیا ہوئی نازل ہوئی، میدان عرفہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، میدان عرفہ کے اندر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے اپنی نعمت کو تم پر کیا کیا ہے؟ مکمل کیا۔ تو گویا کہ نعمت جو اللہ رب العالمین جس کو نعمت قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ تو وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ کوئی مالدار لوگ مراد نہیں ہے، اس سے بادشاہ حضرات مراد نہیں ہے، اس سے دولت مند مراد نہیں ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ نے اس توفیق سے نوازا کہ وہ اللہ کی شریعت پہ چلنے والے تھے۔ اور وہ کون لوگ ہیں اس کا ذکر 5ویں پارے میں الہ العالمین خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا کیا ہوا؟ انعام ہوا، اور ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اور پھر صدیقین، پھر صلحاء نیک لوگ، اور پھر کون ہیں؟ شہداء۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا انداز کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا طریقہ کون سا ہوتا ہے، نبیوں کا راستہ کون سا ہے، نبیوں کا انداز کیا ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے تو وہ نبی اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے میں اور خود اس پر یقین کرنے میں، خود اس پر عمل کرنے میں، اور لوگوں کو آگے اس کی طرف دعوت دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی پوری بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور جب لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ ان کو برا کہتے ہیں، لوگ ان کو جان کی دھمکی دیتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ لوگ ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، علاقے سے نکال بھی دیتے ہیں، تب بھی وہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے نہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں کمپرومائز کسی قسم کا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اسی کی بندگی کروں گا جس کی بندگی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دے جو کہتے ہیں کہ 1 سال تمہارے معبود کی بندگی کرنی چاہیے اور 1 سال ہمارے معبود کی بندگی ہونی چاہیے، تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا نہیں کریں گے، آؤ کمپرومائز کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کو کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو اے کافرو، میں بندگی کرنے والا نہیں ہوں اس کی جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ میں تو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والا ہوں جس اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ان کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ راستہ ہے، میرا تعلق تو رب العالمین کے ساتھ ہے، میرا تعلق تمہارے ان معبودان باطلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بندگی کروں؟ تم تو جاہل لوگ ہو، تم تو لا علم لوگ ہو۔ تو نبی کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر یقین کرنا، اور پھر اس میں بیان کی گئی باتوں کو اختیار کرنا، اور اس کی آگے دعوت دینا، اور اس کے نتیجے میں آنے والی پریشانی، تکلیف، مصیبت کو برداشت کرنا، اللہ کی شریعت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنا، نرمی نہ لانا، اور اس معاملے میں اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنا۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ۔ اور نبی آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، قصص الانبیاء آپ پڑھ کے دیکھیے، قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، تو نبی آپ کو اللہ کا صحیح دین لوگوں تک پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگوں کا رد عمل کیا ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا۔ تو پہلا گروہ جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ نبیین۔
اور پھر دوسرے نمبر پر کون ہے؟ صدیقین۔ صدیقین کون ہے؟ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا، اللہ نے ان کو سمجھ سے نوازا، اس پر انہوں نے یقین کیا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اور جب ان کو یہ معلوم ہو گیا اور یقین ہو گیا اور تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ جو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ واقعی اللہ کا کیا ہے؟ نبی ہے، تو پھر اس کی بات کی تصدیق کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، پھر سب کے سامنے کہتے ہیں، علیہ اعلان کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے اور یہ واقعی نبی ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب کیا ہے؟ صحیح ہے، چاہے دماغ مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ مانے، معاشرے کے مطابق ہو یا نہ ہو، لوگوں کے طریقے کے مطابق ہو یا نہ ہو، نہیں، پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کو جب پہچان لیا اور اس پر ایمان لے آیا تو پھر اس کی بات کے ماننے میں پس و پیش نہیں کرتا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹتا ہے، پھر کسی لہت و لال کا سے کام نہیں لیتا ہے، بلکہ علی اعلان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہ آپ باقی اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ کی ہر بات کو مانا ہے، پھر ہر بات کو مانا، اور وہ واقعہ تو آپ کے سامنے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، جو کہ 40 راتوں کا سفر ہے، 40 راتیں لگتی ہیں جانے آنے میں، اور آپ رات کے کچھ حصے میں وہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے واپس بھی آئے، اور پھر وہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اگلی صبح جو ہے سر جھکائے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا کوئی نئی بات آئی ہے؟ بڑے سوچوں میں گم ہو، کیا کوئی نیا پیغام آیا ہے؟ کہا ہاں نیا پیغام ہے میرے پاس۔ کیا نیا پیغام ہے؟ نیا پیغام یہ ہے کہ میں رات کو یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، اور وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، اور وہاں سے پھر میں واپس یہاں بھی آیا صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ انہوں نے کہا لو جی بات بن گئی، بات بن گئی۔ کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد، اگر میں لوگوں کو جمع کروں تو یہی بات آپ ان کے سامنے بھی دہرائیں گے، یہی بات ان کے سامنے بھی کہیں گے؟ آپ نے کہا ہاں میں کہوں گا، یہ بات میں ان کے سامنے بھی دہراؤں گا اور یہ بات کہوں گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بندوبست کیسے کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ میں لوگوں کو کیسے دعوت دوں، لوگوں کو کیسے بتاؤں، لوگوں تک اپنا پیغام کیسے پہنچاؤں، اللہ رب العالمین نے خود بندوبست کر دیا، بندہ خود بھیج دیا، بندہ خود بھیج دے جو کیا کر رہا ہے؟ انتظام کر رہا ہے، جو دعوت لوگوں کو دے رہا ہے، لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اللہ نے اس بندے کا انتظام کر دیا۔ ابو جہل کو جب یہ تسلی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات لوگوں کے سامنے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے، تو بڑا خوش ہوا۔ وہ لوگوں کے پاس گیا، آؤ جی آؤ جی، بات ہے کہ نہیں بات ہے جی، لوگ جمع ہو گئے جی۔ اے محمد آپ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رات کہاں گئے، کیا ہوا جو ابھی مجھے بات کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کیا کر دی؟ بیان کی کہ یوں بات ہے، اس طرح میں رات کو گیا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا، فلاں فلاں کو میں نے دیکھا، فلاں فلاں سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں جنت جہنم کو میں نے دیکھا، اور پھر رات کے کچھ حصے میں واپس بھی میں آ گیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے انہوں نے کہاں ماننا تھا، انہوں نے مذاق اڑایا، ہنسنے لگے، ہاں جی یہ اور لو جی نئی بات ہے، فلاں ہے فلاں ہے یہ وہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر آپ صاحب جب گئے جو ہیں تو پھر آپ نے بیت المقدس بھی دیکھا ہوگا؟ ہاں جی بالکل دیکھا ہے۔ تو پھر ذرا بتاؤ، ہم کچھ سوال آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ تو اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو ہم مانیں گے کہ واقعی آپ کیا ہے گئے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت حتیم میں حجر میں کھڑا تھا، اور لوگ ساتھ میرے دائیں بائیں لوگ صحابہ کی بھی کھڑے تھے، میں حجر میں کھڑا تھا، اور حجر کہتے ہیں بیت اللہ کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کچھ حصہ زمین کا ہے جو اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، جو مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر نو کی تو وہ اس حصے کو اس میں شامل نہ کر سکے، اتنا ان کے پاس پیسہ نہ تھا جائز طریقے سے کمایا ہوا جس سے اس کو بھی اس میں کیا کرے شامل کر سکے، بار اس کو رہنے دیا، بار اس کو حتیم کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر کھڑا ہوں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، فلاں جہت میں کتنے دروازے ہیں، فلاں جہت میں کون۔ میں پریشان ہوا، اور ایسا پریشان ہوا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کیوں پریشان ہوئے آپ کیوں پریشان ہوئے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا پریشان میں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا میں اس وقت کیا ہوا، پریشان ہوا۔ اور پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی
کہ مجھے تو یاد نہیں تھا، میں تو گیا ہوں، میں نے کوئی دروازے تھوڑے گننے تھے، دروازے کتنی ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں، اور اگر دیکھا بھی ہو تو یاد کہاں رہتی چیزیں. یہ تو مقصد نہیں تھا نا بلڈنگ کے جو ہے وہ دروازے گنے جائیں، کھڑکیاں. ہم بھی جائیں کہیں پر، اگر ہم وزٹ کے لیے جائیں اور کسی پرانی بلڈنگ کو دیکھیں تو وہاں پر یہ تھوڑی دیکھو دروازے کتنے ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں اور فلاں جگہ پر کتنی ہیں، فلاں سائڈ میں کیا ہے. تو آپ وسلم کو تو یاد نہیں تھا، بھول چکے تھے. تو اب آپ پریشان ہیں کہ میں کیسے بتاؤں ان کو. یہ آپ کا یہ انداز اور یہ آپ کا یہ فرمان کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ ایسا کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ آپ غیب نہیں جانتے، آپ حاضر ہر جگہ پر نہیں. اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ہوتے تو آپ پریشان نہ ہوتے یہاں پر. اور اگر آپ غیب جانتے ہوتے اور سارے یہ پردے ہٹ جاتے اور آپ چیز کیا کر سکتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ ہونے والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو نبی کریم کبھی یہاں اس وقت میں پریشان نہ ہوتے. لیکن آپ شدید پریشان ہوئے. کہتے اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی، فجل اللہ لی البیت المقدس، اللہ رب العالمین نے میرے سامنے بیت المقدس کر دیا، واضح کر دیا میرے سامنے. اب وہ کیسے اللہ نے کیا؟ اس کی تمثیل پیش کر دی، اس کی تصویر پیش کر دی، یہ سارے پردے ہٹا کر کے واقعی بیت اللہ کو کیا کر سامنے کر دیا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ فرماتے فجعل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو بالکل واضح کر دیا. اب وہ مجھ سے پوچھتے گئے اور میں بتاتا گیا کہ کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، فلاں سائڈ پر یہ ہے، فلاں سائڈ پر وہ ہے. اب کہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ساری صحیح کہہ رہا ہے، بات تو اس میں تو کوئی بھی غلط نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو تمہارے قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا ہے نا، واپس آ رہا ہے، فلاں بستی کے پاس سے میں گزرا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہاں پر وہ رکے ہوئے تھے اور ایک آدمی اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. یہ بات بھی آپ نے ساتھ کہی کہ واپسی پر میں نے اس قافلے کو دیکھا اور اس کی یہ حالت تھی اور فلاں جگہ پہ وہ قافلہ رکا ہوا تھا. اور جب وہ قافلہ واپس آیا اور ان لوگوں نے ان قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ فلاں تاریخ کو تمہارے ساتھ پیش آیا تھا؟ ہاں جی بالکل پیش آیا تھا، ہم واقعی فلاں جگہ پر تھے، واقعی ہمارا اونٹ بھی گم ہوا تھا، واقعی ہم وہاں پر رکے ہوئے بھی تھے اور ایک آدمی ڈھونڈ بھی رہا تھا. اب یہ سب چیزیں واضح ہیں، اس کا باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار. میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ہدایت توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو لینا چاہتا ہے. ایسے زبردستی اب دیکھو کہ واضح دلائل ہے لیکن وہ نہیں لینا چاہتے، وہ نہیں سمجھنا چاہتے، وہ نہیں سننا چاہتے، وہ نہیں سمجھنا چاہتے، وہ نہیں سننا چاہتے، تو ہدایت بھی ان کو نہیں ملی. اب وہاں سے اٹھا ابو جہل اور بھاگا گیا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگا، نہیں بات سنی، یہ بتاؤ کوئی آدمی یہاں سے جائے بیت المقدس اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے اور آسمانوں پہ بھی جائے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے رات کے کچھ حصے میں، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. ابو جہل خوش ہوا کہ چلو ابو بکر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کروں گا تو اس کا بھی کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. پھر اس نے کہا کہ آپ کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو پھر یہ سچ ہے کہ واقعی وہ رات کے کچھ حصے میں ہو کر کے واپس آئے ہوں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور کہے گا تو میں نہیں مانوں گا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اس کو مانوں گا. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں وہاں سے ہو کر کے کیا واپس آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. اب دماغ نہیں مانتا ہے، ذہن نہیں مانتا اس چیز کو، عقل نہیں مانتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب کس کے حوالے سے بیان کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، فوراً کہا نہیں یہ سچ ہے، یہ ہے صدیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں. ان کو آپ نے مدینہ میں جب آپ تھے تو ایک خاتون مکہ سے آئی مدینہ کسی کام کے لیے، تو ایک صحابی حاتب بن ابی بلتعہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھ کر کے ان کو دیا، اس عورت کو دیا کہ یہ مکہ والوں کو دے دینا. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس عورت نے وہ خط لیا اور خط لے کر کے اپنے بالوں کے اندر، مینڈی کے اندر جو ہے نا، بالوں کے اندر اس کاغذ کو رکھا اور اوپر سے بال کیا کر دیا، آپ نے باندھ دیے تاکہ کوئی تلاشی بھی لے تو خط ان کو نہ ملے، کیونکہ خط بڑا اہم ہے. اس میں بڑی خبر دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی، لہٰذا مکے والے بھی کیا ہو جائے تیار
ہو جائیں اور اپنے بچاؤ کا کام کوئی معاملہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ نامی جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی, اس عورت کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کر کے آؤ. وہ دونوں صحابی گئے اور واقعی ان کو وہاں پر ایک عورت اونٹ پہ جاتی ملی. اس کو انہوں نے روکا, اونٹ کو بہایا, اس کو نیچے اتارا, بٹھایا, اس کو نیچے اتارا اور اس سے کہا تمہارے پاس خط ہے, خط دے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں. کون سا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے, یہ میرا سامان پڑا, تلاشی لے لو. میری تلاشی لینی, میری تلاشی لے لو, میرے پاس تو خط نہیں ہے. سامان دیکھا, سامان میں کوئی نہیں ہے. عورت کی تلاشی لے, اس میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. صدیق جو ہوتا ہے نا, صدیق نبی کی ہر بات کو سچا ماننے والا, اس کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں نبی نے جو کہا وہ سچ ہے, وہ ٹھیک ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے, اس کی تلاشی لے چکے, اس کا سامان جو ہے وہ اس کی تلاشی لے چکے, نہیں نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ خط نہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس خط ہے اور وہ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. اب یا تو تم خط دے دو یا پھر میں تمہیں بے لباس کر دوں گا, میں تمہیں بے لباس کر کے تمہاری تلاشی لوں گا کہ تم نے کہیں جسم کے اندر کہیں چھپایا ہوا نہ ہو. میں تمہیں بے لباس کر کے تمہاری تلاشی لوں گا. تو خط تمہارے پاس ہے, اب تیری مرضی, خط خود دے دے تو تیری مرضی ہے, اور اگر تمہیں بے عزت ہونا ہے, ننگا ہونا ہے تو تیری مرضی کی بات ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن خط تیرے پاس ہے, یہ نہیں ہو سکتا تیرے پاس خط نہ ہو. جب عورت نے دیکھا کہ واقعی یہ تو اپنی بات پر عمل بھی کر گزریں گے اور یہ تو مجھے بے لباس کر دیں گے اور نہیں چھوڑیں گے, پھر اس نے اپنے سر کے بالوں کی مینڈی کھولی, اس کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر وہ پیغام تھا, وہ اس نے ان کے حوالے کیا. یہاں پر جو محل شاہد ہے, جو بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس نہیں نظر آ رہا ہے, تلاشی بھی لے لی لیکن نہیں مل رہا ہے, لیکن کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. غزوہ احد کا موقع, غزوہ خندق کا موقع ہے جب صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا نہیں ہے, اوپر سے دشمن حملے کے لیے آیا ہوا ہے, خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے, چٹان پر کدال چلاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ قیصر فتح ہو گیا, کسریٰ فتح ہو گیا, فلاں کے خزانے مجھے دے دیے گئے. اب میرے اور آپ جیسا گزرنا یہ عجیب بات ہے. ابھی تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پیٹ میں کچھ ہے نہیں, پیٹ پہ ایک نہیں دو پتھر کیا کیے ہوئے ہیں, باندھے ہوئے ہیں کہ تاکہ کمر سیدھی رہے, کمر سیدھی رہے. اور خوف کی یہ حالت ہے کہ ہم خندقیں کھود رہے ہیں, گڑھے کھود رہے ہیں تاکہ دشمن اس کو کراس کر کے آگے نہ آ سکے, اس میں پانی ہم چھوڑیں گے تاکہ وہ اس کے پیچھے رہے. حالت یہ ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ سپر پاور, عالمی طاقتیں, جو قیصر و کسریٰ اور شام بڑی طاقتیں تھیں, اور کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوگی؟ فتح ہوں گی, اور مجھے ان کی خزانوں کی چابیاں کیا کر دی گئی ہیں. کسی صحابی نے اس وقت انکار نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, کس نے اسلام کو چھوڑا نہیں کہ یار یہ کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے. صحابہ نے آپ کی بات کو مانا اور یقین کیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, تو یہ بالکل کیا ہے سچ اور کیا ہے ٹھیک. جو آدمی بغیر کسی مشروط, بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی حیل و حجت کے, بغیر کسی قید کے, بات ذہن میں آئے یا نہ آئے, عقل تسلیم کرے یا نہ کرے, جو بات کو مان لے, نبی کی بات کو مان لے, وہ کون ہے؟ صدیق. اور اگر سائنسی بنیادوں پر نظر آنے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد مانا تو پھر تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, آپ تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے, آپ تو انکار کی کوئی راستہ ہی آپ کے سامنے نہیں, آپ تو مانیں گے. آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ تو وہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. ماننا یہ ہے کہ نہیں دیکھا, عقل نہیں مانتی ہے, پر کیا کریں آپ اس کو مانیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آج ہمارے ہاں لوگ موجود جو عذاب قبر کے انکاری ہیں, عذاب قبر کے انکاری ہیں اور عذاب قبر کو نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر کسی قید کے مان لینے کا نام کیا ہے؟ صدیقیت. یہ ہے صدیق, جو بات ذہن میں آئے, عقل میں آئے یا نہ آئے, اللہ کے نبی کی بات ہے, ثابت ہو گئی ہے تو یہ بالکل سچ ہے, یہ صحیح ہے. اور آج ہمارے ہاں کئی لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے, قبر کے عذاب کو. تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں, فرشتے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ کھڑکیاں کھول جاتی ہیں جنت کی یا جہنم کی, اچھے برے کے لحاظ سے, تو ہم نے تو قبر کھودی, وہاں پر تو کوئی کھڑکی. آپ کہتے ہیں لباس بچ جاتا ہے, وہاں پر لباس کیا, وہاں تو مردے پورا نہیں ہوتا ہے, وہاں تو مردے وقت کے گزرنے کے ساتھ مٹی کی نظر ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں وہاں پر لباس بچ جاتا ہے, یہ باتیں آپ کہتے ہیں, لیکن وہاں پر تو کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. عذاب کے انکاری, قبر کے عذاب کے انکاری
آج ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود جو ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. تو کیا یہ صدیقیت ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان ہے؟ اگر صحیح ایمان پھر تو ہر چیز کو کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے، چاہے دماغ مانے یا نہ مانے. جب نبی کریم فرما رہے ہیں عذاب القبر حق، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب کیا ہے؟ حق ہے. اور اللہ کے نبی نماز میں دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. آپ نے صحابہ سے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ طلب کرو کس سے بچنے کے لیے؟ قبر کے عذاب سے. یہ حدیثیں موجود ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں قبر کا عذاب کا، قبر کون سی ہے؟ بے قبر کس کو کہتے ہیں؟ جب ہمیں کہا کہ قبر ہے اور ایک قبرستان ہوتا ہے، مقابر ہوتی ہیں، قبور ہوتی ہیں، ہمیں کہا گیا تو ہمارے ہاں قبر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، گڑھا کھودا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، اس میں اس کو لٹایا جاتا ہے، اس کے اوپر باندھ کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر. کہتے ہیں ٹھیک ہے قبر کا عذاب تو، پر وہ قبر یہ قبر نہیں ہے. پھر کون سی قبر ہے؟ یہ قبر وہ کوئی اور قبر ہے. وہ کہاں ہے بھائی؟ اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. وہ کہاں ہے؟ قبر ہے لیکن یہ قبر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبرستان میں جا کر کے مردوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور اسی قبرستان کے بارے میں کہا جب قبرستان جاؤ تو وہاں پر دعا یہ پڑھا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین. آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے جس سے بچ نہ سکتے ہوں، ایسے جرم میں ان کو کیا ہو رہا ہے؟ سزا. آپ نے قبروں کی طرف اشارہ کیا. یہ قبروں والے کون ہیں؟ اس قبر والے لوگ کون ہیں؟ ان قبروں والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے دعا کی اور آپ نے فرمایا میری وجہ سے اللہ رب العالمین، میری دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کیا کریں گے؟ تخفیف کریں گے. تو یہ کہنا کہ وہ قبر یہ قبر نہیں ہے، پھر کون سی قبر ہے؟ پھر آپ نے تصور سے جو اپنے ذہن میں آئے اس کو مانتے ہیں، نبی کی زبان پر یقین نہیں ہے. تو یہ صدیقیت نہیں ہے، یہ صدیقیت نہیں. صراط الذین انعمت علیہم میں نبی کریم کی ہر بات کو سچا ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کیا کرنا؟ سچا ماننا. اور بغیر کسی قید و شرط کے جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ رسول کی بات ہے آمنا وصدقنا. یہ مومن کا انداز ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان مومن کا یہ انداز ہوتا ہے. جب ان کو کہا گیا کہ اللہ رسول کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ بات کو مانیں گے. پھر اس کو اپنے دماغ پر جانچنا اور دماغ میں بات آئے تو ماننا، وگرنہ نہ ماننا. یہ صدیقیت نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ صدیق بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے، اس کو سچا ماننے والے، اس کو برحق ماننے والے ہوں. اپنے دماغ کو اس معاملے میں دخل، ہاں بات کو سمجھنے میں دماغ کو عقل اس میں شامل کیجئے، عقل کا استعمال کیجئے بات کو سمجھنے میں، لیکن شریعت بنانے میں دماغ کو مت استعمال کیجئے. دین کو سمجھنے میں دماغ کو استعمال کیجئے، دین بنانے میں دماغ کو استعمال نہ کیجئے. بچیے اس چیز سے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے جب بندہ نبی کریم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے. جبکہ نبی کریم نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں. جبکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. بچاؤ اپنے آپ کو دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے، بچاؤ اپنے آپ کو. ہر وہ نیا کام جو دین میں جاری کیا جائے وہ بدعت ہے. دین سمجھ کر کے ایک عمل آپ اختیار کرتے ہیں جس کے ثبوت، جس کی دلیل نبی کریم سے نہیں ملتی، تو وہ کیا ہے؟ بدعت. اور بدعت گمراہی، اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں. حالانکہ بنانے والے نے نیکی کو پیش نظر رکھا ہے. رسم سوئم ہے، چہلم ہے، جمعرات ہے، برسی ہے. اب سوچ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھیں گے، لکھ درود پڑھا جائے گا، گٹکوں پر اور گٹھلیوں پر ہم کیا کریں گے؟ کچھ اذکار کریں گے، اور پھر اس کے بعد ختم دیا جائے گا، اس میں بھی قرآن کی صورتیں ہیں، اور پھر اس مرنے والے کے اکاؤنٹ میں اس خزانے کو بھیجا جائے گا بذریعہ مولوی صاحب جو ہے. یہ سب بات ذہن کے مطابق ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی. لیکن بھائی اس اچھے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا یا اپنانے کے لیے کہا؟ کسی صحابی نے یہ کیا؟ صحابی نے کرنے کے لیے کہا
جب نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا، تو دین کہاں سے بن گیا؟ یہ صدیقیت نہیں ہے۔ صدیقیت کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرنا، اس میں آپ کی طرف سے اضافہ نہ کرنا۔ تو دوسرا گروپ کون سا ہے بھائی؟ صدیقین۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نبیین۔ نمبر 2 صدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور تیسرا گروپ کون ہے؟ شہداء۔ اور شہداء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کو اتنا سچا مانتے ہیں کہ اس کے غلبے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو پیچھے ہٹتے، یہ ہیں شہداء۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کے ساتھ اتنا مخلص ہو، اللہ کے دین سے اتنا پیار کرنے والا ہو، مال تو مال رہا، اولاد تو اولاد رہی، اپنی جان بھی دینی پڑے تو پیچھے نہ ہٹے۔ پیچھے نہ ہٹے تو یہ بندہ کس راستے پر ہے؟ یہ صحیح راستے، صراط مستقیم پر یہ ہے، یہ جس کی سوچ یہ ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ میری جان بھی چلی جائے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ رب العالمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا۔ یہ کون ہے؟ شہداء ہے۔ اور یہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم والے لوگوں کا یہ راستہ ہے۔ اور آج ہم تو اپنی عزت بچاتے ہیں، جی خاندان ہے، برادری ہے، اب اس میں نہ شامل ہوں تو بات بنتی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہیں گے۔ بات تو مولوی صاحب آپ کی سچی ہے تو یہ بدعت، یہ لیکن نہیں کریں گے تو ناک باقی نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں بڑی باتیں ہوں گی۔ بات آپ کی سچی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رسم سیم سنت نہیں ہے۔ جب رسم کہہ دے پھر سنت نہیں ہے نا، رسم جو کہہ دیا اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن کیا کریں، لوگوں میں رہنا ہے نا، پھر دو لوگ ٹکے ٹکی کی باتیں کریں گے تو ہماری تو عزت باقی نہیں رہے گی۔ عزت بچاتے رہتے ہیں، دین کا دفاع نہیں کرتے ہیں۔ دین کا دفاع، وہاں پر دین کی بات کرنی چاہیے۔ بھائی تم یہ کہہ جو رہے ہو ہمیں کہ ایسا کریں ہم، تو ہمیں کوئی دلیل بھی تو دے دو نا۔ اللہ نے ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، آئیڈیل شخصیت ہے، ان کو فالو کرو، ان کے عمل کو دیکھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کی شکل میں دے دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، قبول کرو اس کو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو لوگوں کو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے عمل کو اختیار کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ کیا یہ عمل جو ہم کرنے لگے ہیں کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم خود مانتے کہ نہیں جی، لیکن کیا مجبوری ہے جی، پھر کیا کریں، عزت ہے، فلاں ہے فلاں۔ تو یہ شہداء کا انداز نہیں ہے۔ شہداء کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے عزت بھی چلی جائے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نقصان والا سودا۔ نبی کس سے بڑھ کر کے آپ کی عزت ہے، ابو بکر و عمر سے بڑھ کر کے آپ کی عزت ہے، عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر کے آپ کی عزت ہے، مہاجرین و انصار سے بڑھ کر کے آپ کی عزت ہے۔ کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، بچے پتھر مارتے تھے ان کو، تھوکتے تھے ان پر، گالیاں دیتے تھے، آوازیں کستے تھے، تو کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا کہ بے عزتی ہو رہی ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہے اور وہ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں۔ احد ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود مشکل کشا نہیں ہے، تو میرا یہی ایمان ہے، میرا کیا ہے؟ یہ ایمان۔ تو یہ شہداء کا یہ راستہ ہے، دین کا کام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح، مقصود لوگوں کو بے عزت کرنا، ڈانٹنا، ذلیل کرنا، ان پر طنز کرنا، یہ مقصود نہیں، ان کی بہتری مقصود ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح ہو، ان کے عمل کی اصلاح ہو، وہ صحیح راستے پہ آئیں، صراط مستقیم پہ آئیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، رب العالمین کی ناراضگی سے بچ جائیں، اپنا عمل برباد کرنے سے کیا ہو جائے، وہ بچ جائیں قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جب بندہ کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں اگر کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت بھی کرتے ہیں اور صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں، صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کس کا راستہ ہے؟ شہداء کا۔ اور چوتھے کون ہیں؟ صالحین۔ اور صالحین کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں کیا کرنے والے؟ عمل کرنے والے، اور دین کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے، اپنے قول و فعل کو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے تابع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ صالحین ہیں۔
جن کا کردار، جن کا عمل اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ صالحین. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا کیا ہوا ہے؟ انعام ہوا ہے. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا کیا ہوا؟ انعام ہوا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس میں سے کسی نہ کسی گروپ میں تو کیا ہو جائے، فٹ ہو جائے نا. آپ کو ایڈجسٹ کریں، ہم کسی بھی گروہ کے اندر جو ہے ہم جا سکتے ہیں. ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا انداز، ان کا طریقہ، ان کی قربانی اور ان کی جو جد و جہد ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو ویسا کیا کریں، بنانے کی کوشش کریں. صراط الذین انعمت علیہم کا یہی معنی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.